الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله اللهم أجل لي الفرج. أما بعد فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولا يحمل هذا الألم إلا أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم کے لیے اور اس پروگرام کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں گا محمد پروردگار ہم سب کو مولا کے خادموں اور ناصروں میں سے قرار دے. آج نیمہ شعبان روز جمعہ بلاخر یہ دن گزر گیا. ایسا ہی ایک دن آئے گا جب دنیا مکہ کے افق سے زہرا کے لال کے ظہور کی بشارت سنے اور پروردگار ہم سب کو وہ دن دکھائے. انشاءاللہ ہم وہ امت قرار پائیں کہ جو مولا کے ظہور کا سبب ہے. میں نے یہ 4-5 دن جو مجھے موقع ملا مختلف مہدوی موضوعات پہ گفتگو کی، جس میں علامات ظہور تھی، خود ظہور کی کیفیت ہے اس پہ گفتگو ہوئی، مولا کی دشمنان دین سے جو جنگ ہے اس پہ گفتگو ہوئی، کیسے ہوگی، کس طرح مٹھی بھر یہ ناصر پوری دنیا پہ اللہ کے حکم سے وہ الہی عادلانہ نظام نافذ کریں گے، کیسے یہ بڑے بڑے ممالک امام مہدی اور ان کے ناصروں کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے. ان سب پہ گفتگو ہوئی. کس طرح مومنین کو چاہیے وہ تیاری کریں. یہ سارے موضوعات تھے. آج تھوڑا سا میں اثر ظہور کی خصوصیات پہ، تاکہ ہمارے دل میں یہ بلاخر یہ جذبہ پیدا ہو. میں بلکہ یہ کہا کرتا ہوں اور یہ میرا کہنا جو ہے وہ مستند ہے بہت ساری احادیث کو دیکھ کر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہم نے اس جہاں سے سمجھا وہ یہی ہے کہ ابھی تک اصل میں انسانوں کا دور شروع ہی نہیں ہوا. اور یہ دور کب شروع ہوگا؟ جب انسان کامل خلیفۃ اللہ، جب نور چشم زہرا، جب بقیت اللہ کی حکومت قائم ہو، اس وقت انسانوں کا دور شروع ہوگا. ابھی تو طرح طرح کے حیوان حکومت کر رہے ہیں. اس لیے تو دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، دنیا اذیت و عذاب سے بھری ہوئی ہے. اس لیے تو لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. اس لیے تو کوئی بھی اس دنیا سے راضی نہیں ہے. کون خوش ہے؟ کوئی خوش ہے اپنی زندگی سے؟ ممالک کی صورتحال سے، اس زمانے سے کوئی بھی خوش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حیوانیت دیکھ رہا ہے، وہ خلاف انسانی حرکات دیکھ رہا ہے. اس لیے ابھی انسانوں کا دور نہیں شروع ہوا. پیغام آئے ہیں 1,24,000 نبیوں اور ان کے اوصیاء کے ذریعے انسان بننے کے، انسانی اجتماعات کو خلق کرنے کے پیغام آئے ہیں. اور ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے خود بھی انسان بنے اور انسانیت جو اصل میں عبودیت ہے، جو اصل میں ولایت کا حق ہے، اسے ادا کریں. خود بھی بنے اور اس کو نشر کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن کب انسانوں کا دور شروع ہوگا؟ وہ اسی وقت شروع ہوگا جب مشرق سے مغرب تک خلیفہ پروردگار ایک امام معصوم مہدی دوراں کی حکومت قائم ہو. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اس حکومت کو دیکھیں. اس حکومت کی
خدمت گزار بننے کے لیے، زمین آساز بننے کے لیے ایک صلوات پڑھے بار محمد و آلہ محمد۔ اس حکومت کے کئی نام ہیں ہماری روایات کے اندر۔ اسے حکومت مہدی بھی کہا گیا، اسے دولت القرآن بھی کہا گیا احادیث میں۔ ابھی تو قرآن مجید جو ہے وہ تو محجور ہے، ابھی قرآن ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تو مردوں پر پڑھنے والی کتاب ہے، ابھی ہماری زندگیوں کا اساس نامہ نہیں بنا۔ کہتے ہیں کہ کب قرآن لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہوگا؟ جب ناطق قرآن کی حکومت قائم ہو، اس وقت قرآن ہماری زندگیوں میں داخل ہوگا، اور اس وقت یہ عالم ہوگا۔ میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اس طرح قرآن کی حکومت قائم ہوگی اور اس طرح تعلیم قرآن لوگوں کو دی جائے گی، حتیٰ گھر میں بیٹھی ایک خانہ دار بی بی، ایک خانہ دار خاتون، اسے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے گی قرآن کھولے گی، اپنی مشکل کا حل قرآن سے لے گی۔ یعنی واقعاً جس طرح حق ہے قرآن سے استفادے کا، اس وقت لوگ قرآن سے استفادہ کریں گے۔ اور معصوم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں مولا کائنات کا فرمان ہے اپنے شیعوں کو کہ مسجد کوفہ میں جگہ جگہ خیمے لگائے بیٹھے ہیں، اور جس طرح حق ہے اس طرح قرآن کی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اس لیے اسے دولت القرآن بھی کہتے ہیں، اسے دولت الزہرا بھی کہتے ہیں۔ ایک نام جو روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ جب امام زمان حکومت قائم کریں گے، اس وقت دنیا یہ کہے گی کہ یہ مہدی حکومت نہیں کر رہا، فاطمہ ہم پر حکومت کر رہی ہے۔ وہ ساری آرزویں، وہ ساری تمنائیں جو بی بی کے قلب مبارک میں تھی، جو علی کی حکومت میں دیکھنا چاہتی تھی، وہ ساری مہدی کے ذریعے بی بی زہرا کی آرزویں پوری ہوگی۔ اور وہ حکومت کہ جس کا اظہار بی بی نے خطبہ فدق میں کیا اور بار بار اپنے فرامین میں کیا کہ ایک وصی خدا، ایک حجت خدا کی حکومت کی کیا برکات ہیں، وہ دنیا مولا امام زمان کی حکومت میں دیکھے گی۔ اس وقت سب کو زہرا یاد آئے گی اور کہیں گے یہ حکومت مہدی کی حکومت نہیں ہے، یہ فاطمی حکومت ہے۔ اور تیسرا نام اس حکومت کا جو میں آج چاہتا تھا آپ کی خدمت میں بیان کروں، وہ خود میرے مولا نے اسے ایک نام دیا۔ دعائے افتتاح ماہ رمضان میں تلاوت ہوتی ہے اور یہ پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا ایک جملہ ایسا ہے، چونکہ یہ دعائے افتتاح ہمارے مولا، ہمارے وقت کے امام، ان سے نقل ہوئی ہے، ان کے دوسرے نائب نے مولا سے نقل کی۔ اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے کہ جو کہ ہمارا ورد ذبح ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سے زیادہ ہمارے مولا مشتاق ہیں۔ فرماتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، پروردگارا ہم مشتاق ہیں تیری بارگاہ میں، کس کے لیے؟ وہ دولت کریمہ، وہ پاکیزہ، وہ عظیم دولت جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ محقق ہو۔ دولت کریمہ، یہ البتہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ورد ذبح ہونا چاہیے، ہمیں بھی اکثر یہ جملہ ورد کرنا چاہیے تاکہ ہمارا اشتیاق پیدا ہو، ہم بھی اپنے مولا کے ساتھ اس موضوع میں ہم قدم ہوں، ہمراہ ہوں۔ دولت کریمہ کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ مولا کے ذریعے یہ عظیم الہی حکومت جب قائم ہوگی، اس وقت دنیا کیسا ہوگی؟ دنیا کو لوگ کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ میں صرف چند ایک پوائنٹ جو ہے اس موضوع پر اشارہ کروں گا تاکہ ہمارے دلوں میں بھی وہ اشتیاق پیدا ہو، چونکہ امام تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، امام تو مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، امام کے پاس تو وہ علم لدنی ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ پروردگارا وہ لحظات جلد آئیں جب پوری دنیا پہ دولت کریمہ جو ہے وہ قائم ہو۔ تو یہ دولت کریمہ، اس کے اندر کیا اوصاف ہے؟ میں صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ محمد۔ سب سے پہلی چیز جو ہماری احادیث میں بیان ہوئی کہ جب مولا تشریف لائیں گے
اور یہ عظیم الہی حکومت قائم ہوگی، اس وقت سب سے پہلی صفت مہدی کی حکومت کی ہوگی کہ پوری زمین امام زمان اور ان کے ناصروں کے اختیار میں ہوگی. پوری زمین پہ ایک ہی حکومت ہوگی، ایک الہی شخص فرزند زہرا پوری زمین کو ایک مملکت میں تبدیل کر دے گا. شرق و غرب پہ امام معصوم کی حکومت قائم ہوگی، ایک ہی نظام ہوگا، ایک ہی حکومت ہوگی، ایک ہی دین ہوگا، ایک ہی کتاب ہوگی. اس حکومت کی یہ خاصیت ہے. حتیٰ میں چند دن پہلے ایک معتبر روایت دیکھی، ہمارے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ طاقت دے گا قائم اور ان کے ناصروں کو کہ صرف وہ زمین پر اپنی حکومت قائم نہیں کریں گے بلکہ آسمانوں کی بلندیوں پر بھی ان کی حکومت قائم ہوگی. آسمانوں اور زمین کو اپنے اختیار میں دیں گے، یعنی کائنات پہ خلیفہ خدا کی حکومت قائم ہوگی. اور دوسری چیز جو اس الہی حکومت کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عقل کمال تک پہنچے گی، لوگ عقلی اعتبار سے کامل ہو گئے. کیوں وہ زمانہ اتنا پرامن زمانہ ہے؟ کیوں جھگڑے ختم ہو گئے ہیں؟ کیوں کینہ اور بغض ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حماقتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، کم عقلیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. امام کوئی ایسے انتظام کریں گے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی عقلیں کامل ہوگی. ویسے تو روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب مہدی ظاہر ہوں گے مسح علی رؤوس الناس فجمع بہ عقولہم، لوگوں کے سروں پہ وہ مسیحا اپنا دستے کرم رکھے گا کہ ان کی عقلیں کمال تک پہنچ جائیں. یعنی مولا کے زیر سایہ بلاخر ایسے اقدامات ہوں گے. یہ وہ دور ہے کہ جس میں انسان کمال عقل کو حاصل کرے گا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعی انسانی حکومت ہوگی جہاں خواہشات نفسانی انسان کی عقل پر غلبہ پیدا نہیں کریں گی، عقل ہے جو خواہشات پر اور ان وسوسوں پر غلبہ پیدا کرے گی. تیسری چیز جو احادیث میں اور قرآن مجید کی تقریباً 4 آیات میں اس کی بشارت ہے، وہ کیا ہے کہ پوری دنیا پر ایک ہی دین اسلام برتری پیدا کرے گا اور حکومت کرے گا. یہ سارے جھوٹے دین ختم ہو جائیں گے، یہ سارے باطل دین ختم ہو جائیں گے. اب یہاں ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو کہ یہ کس طرح ختم ہوں گے؟ آیا مولا ان کو طاقت کے زور پہ ختم کریں گے؟ آیا زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا جائے گا؟ نہیں، کوئی ایسی خبر نہیں ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے. یہ کام نہ ہمارے پیغمبر نے کیا نہ کسی امام نے، اور یہ کام خلاف عقل ہے. نہیں، لوگ خود جب دین اسلام کی حکومت کا آغاز اور مہدی جیسا عظیم اسلامی حکمران دیکھیں گے اور پھر اسلام کے حقیقی جلوے جب اس وقت سامنے آئیں گے. کون سا اسلام؟ آج تو طرح طرح کے اسلام ہیں، طرح طرح کے فرقے، ہر فرقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے ہمارے پاس صحیح اسلام ہے، باقی باطل ہے. نہیں، وہ اسلام نافذ ہوگا جو جبرائیل لے کر آئے تھے قلب پیغمبر پر. اور اس اسلام کی حکومت جب پوری دنیا میں نافذ ہوگی کہ جس نے کفار اور مشرکین کو بھی جو ہے وہ مجبور کیا تھا کہ اپنے باطل عقائد چھوڑ دیں اور اس دین اسلام کی طرف چوک در چوک، گروہ در گروہ، فوج در فوج کھنچے چلے آئیں. جب مہدی اسی اسلام محمدی کو لوگوں کے سامنے رکھے گا اور نافذ کرے گا تو پھر دنیا دیکھے گی سب باطل ادیان خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے اور دنیا فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتی چلی جائے گی. اس لیے تو ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب زمین کے ہر گوشے پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں. چوتھی جو خصوصیت ہے اس کی وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ
اس دولت کریمہ کے اندر لوگ اپنے اصلی دو دشمنوں سے لڑیں گے اور فتح پائیں گے. ہمارے اصلی دو دشمن کون ہیں؟ جب ہم سے کوئی برائی ہوتی ہے، جب کوئی خطا ہوتی ہے، تو یہ سارا الزام ہم کس پہ لگاتے ہیں؟ شیطان پہ، ابلیس اور اس کی فوج پہ. یا ہم کہتے ہیں کہ نفس امارہ ہے. تو کہتے ہیں روایات میں ہے کہ یہ جو دو دشمن ہیں انسانوں کے، اس زمانے میں مغلوب ہو گئے. ابلیس اور اس کا جو ظالم لشکر ہے جو اکساتا ہے لوگوں کو گناہوں پر، وہ تو ختم ہو جائے. کیونکہ ہماری احادیث یہ بتاتی ہیں اور بالکل قرآن میں بھی ہے کہ جب اس شیطان ملعون نے اللہ سے قیامت تک کا وقت مانگا تو پروردگار نے کہا وقت معلوم تک مہلت ہے. اور احادیث بتاتی ہیں کہ وقت معلوم سے مراد زمانہ ظہور ہے، مہدی کا ظہور ہے. یعنی جب مولا ظہور کریں گے، جس طرح باقی دنیا کے ظالموں کا کلا کما کریں گے، اس طرح نوع انسانی کی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم ابلیس اور اس کے لشکر کو بھی حاضر کیا جائے گا اور ان کا بھی کلا کما ہو جائے گا. ابلیس اس وقت سب سے بڑا دشمن ہے امام زمان کا. وہ تو نہیں چاہتا مولا کا ظہور ہو. یہ جتنے فتنے اس وقت آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اسی کے پیدا کرتے ہیں، چونکہ اسے اپنی موت نظر آ رہی ہے ظہور مہدی میں. اور بالآخر یہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہے، اور یہ وعدہ کوئی عام وعدہ نہیں ہے. سورہ انبیاء کی 105 نمبر آیت میں پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ وعدہ صرف اہل قرآن سے نہیں کیا، اہل زبور سے بھی کیا، اہل تورات سے بھی کیا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. اللہ نے یہ وعدہ ہر اترنے والی کتاب میں کیا. اور وہ وعدہ کیا تھا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یہ زمین کے جو وارث ہیں، جو زمین کے حاکم ہیں، کہ جنہیں زمین وراثت میں ملے گی. وارث حاکم ہوتا ہے. وہ کون ہیں؟ وہ میرے صالح بندے ہیں. اور احادیث بتاتی ہیں کہ وہ صالح بندے مہدی اور اس کے شیعہ ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. شیطان مارا جائے گا اور یہ نفس امارہ جو ہمیں اکساتا ہے گناہوں پر، وسوسے دیتا ہے. یہاں مولا کا وہ اعلیٰ تعلیمی اور تربیتی نظام امام کا وہ مدد کرے گا کہ انسان بلاخر اس جہاد اکبر میں، اس نفس کی جنگ میں اپنے مولا کا ناصر اور خادم بنے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ وہ دور بہت خوبصورت ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت انسانوں کے وجدان، اس کے ضمیر، ان کی عقلیں بیدار اور روشن ہوگی، اور یہ غلط خواہشات، یہ نفسانی خواہشات یہ مردہ ہو چکی ہوں. اس لیے ہم پانچویں جو صفت یہاں دولت کریمہ کی بیان کریں گے روایات کی روح سے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے کینہ ختم ہو جائے، بغض و عداوت ختم ہو جائے. ابھی بھی ویسے ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم مولا کے ظہور کے لیے جو اہم ترین فریضہ جس کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں ہے، جو کہ احادیث میں بار بار کہا گیا کہ اگر مہدی کا ظہور چاہنا ہے تو تولا اور تبرہ پہ عمل کریں. اور ہم نے تولا اور تبرہ کا معنی صرف ایک ہی لیا ہوا ہے کہ ان پر لعنت بھیج دینی ہے، حالانکہ یہ اس کا معنی نہیں ہے. تولا اور تبرہ کا معنی خود ائمہ معصومین نے کیا ہوا ہے احادیث میں. تولا کیا ہے؟ تولا یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام اور ان کے شیعوں سے، ان کے محبین سے محبت کرو. اور تبرہ کیا ہے؟ دشمنان مہدی، دشمنان اسلام، اور جو ان کو چاہتے ہیں ان سے بیزاری اختیار کرو، ان سے دوری اختیار کرو. تولا کا مطلب یہ ہے کہ مومنین میں ہمدلی پیدا ہو، جھگڑے ختم ہو. حتیٰ اگر کسی نے آپ کے حق میں ظلم بھی کیا ہے لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کا کینہ اپنے دل میں رکھیں. اگر ظلم کیا تو اپنا حق لو، احتجاج کرو، تمام تر قانونی شرعی طریقے استعمال کرو. لیکن اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو عیادت کو جاؤ، اگر وہ ملتا ہے تو سلام کرو. مومن کا کینہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کینہ اگر رکھنا ہے تو دشمنان اہل بیت کا. یہ تھا تولا اور یہ ہے تبرہ. میں یہیں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو دولت کریمہ کے بہبنا اوصاف ہیں.
پروردگار ہمیں توفیق دے. میں یہاں اختتام پہ ایک دعا، چھوٹی سی دعا کروں گا، آپ سب آمین کہیں. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دولت کریمہ کو پوری دنیا پر قائم ہوتا دیکھیں، اور مولا کے وہ خدمت گزار بنے کہ جن کا امام انتظار کر رہے ہیں. پروردگار ہمیں مولا کے ناصروں اور خدمت گزاروں میں سے قرار دے. پروردگار ہمیں اس امت میں سے قرار دے کہ جو مولا کے ظہور کا سبب بنے. ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کی نگاہوں اور دعاؤں میں قرار پائے. میں یہاں اپنے برادر بزرگوار قبلہ ناصر انقلابی صاحب اور ان کی مخلص ٹیم جو کہ خدمت گزار ہیں، مولا کے آپ سب اہل ایمان کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چند دن موقع ملا، ہمارا وظیفہ ہے کہ جو کچھ بھی ایمان کے بارے میں چند کلمے جانتے ہیں آپ کی خدمت میں بیان کریں. بس ایک چھوٹی سی ایک خواہش ہے آپ سے. ہمارا ایمان تنہا ہے عزیزو، 1100 سال ہو چکے ہیں. مولا کو مددگاروں کی ضرورت ہے. یہ حکومت اللہ نے قائم کرنی ہے. کب؟ جب مہدی کے ناصر آئیں گے. مولا اپنے ناصروں کے منتظر ہیں. جتنا کچھ ہو سکے اپنے امام کے لیے کریں، چاہے ایک لفظ مولا کے لیے کسی کو بتانا ہی کیوں نہ ہو. اپنے امام کی خدمت میں جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. امام کے لیے پروگرام رکھیں، دعائے مندبہ، دعائے اہل. صرف نیمہ شبان نہ ہو ہماری زندگی میں، ہر روز مہدی کا ذکر ہو، ہر بہانے سے مولا کا ذکر ہو، مسجدوں میں خطبوں میں ذکر ہو. علماء ذاکروں کو کہا جائے کہ اپنی مجلس میں وقت کے امام کا ذکر کریں. اللہ کرے ہم مولا کے سچے ذاکروں میں سے قرار پائیں. پروردگار ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ پربرکت خدایا اسے بھی قبول فرما، اور اس پروگرام کے منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے رہبر، ہمارے قائد بزرگان، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں پر محمد.